ریالٹی آف ہیومن کے معزز ناظرین، مسٹر ٹرمپ جو کہ دنیا بھر کو یہ خبریں دے رہے ہیں کہ امریکہ میں لاکھوں شہری اس مہلک بیماری کا شکار ہو چکے ہیں، اس کو چند دانشوروں نے جھوٹ قرار دے دیا ہے۔ چند روز قبل ایک یوٹیوبر نے امریکی صدر کا بھانڈا پھوڑا ہے۔ خبر یہ بھی ہے کہ اس وبا کی آڑ میں 5G نامی ٹیکنالوجی لانچ کی جا رہی ہے تاکہ دنیا بھر کے ممالک کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکے، جس کا ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں تعمیر کیا گیا ہے۔ کیا اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کوئی ڈیل ہو چکی ہے، یا امریکہ درپردہ رہ کر اپنی پوزیشن اسرائیل کے حوالے کرنے جا رہا ہے؟ کیا ٹرمپ بھی ایک یہودی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج ہم آپ کو حالات حاضرہ کے حوالے سے دینے کی کوشش کریں گے۔ معزز ناظرین، اس مہلک مرض کی آڑ میں جو کھیل صہیونی طاقتیں کھیل رہی ہیں وہ رفتہ رفتہ منظر عام پر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کھیل کے دو اہم کھلاڑی یعنی امریکہ اور اسرائیل اپنی اپنی دانش میں پتے پھینک رہے ہیں، مگر عالمی سیاست پر نظر رکھنے والے کچھ دانشور حضرات ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کڑیوں سے کڑیاں ملا رہے ہیں، جس کے بعد حالات کچھ واضح ہوتے معلوم ہو رہے ہیں۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ مسٹر ٹرمپ موذی مرض کے حوالے سے اپنے ملک یعنی امریکہ میں سخت اقدامات کر رہے ہیں۔ باقی دنیا کی طرح وہاں بھی لاک ڈاؤن ہے اور متاثرہ افراد کی تعداد دن بدن لاکھوں میں پہنچتی معلوم ہو رہی ہے، لیکن چند اہم نکات کی بنا پر انٹرنیشنل پلیئرز نے کہا ہے کہ مسٹر ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ امریکی حکام کی جانب سے گو کہ احتیاطی تدابیر اپنائی جا رہی ہیں، لوگوں کو گھروں تک محدود کر دیا گیا ہے، جس کا بظاہر مقصد اس وبائی مرض کے پھیلاؤ کو روکنا ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ گزشتہ کچھ روز پہلے ایک یوٹیوبر نے امریکی شہر نیو یارک کا دورہ کیا ہے۔ نیو یارک امریکہ کی حکومت کی جانب سے سب سے زیادہ متاثرہ شہر قرار دیا جا چکا ہے اور اس اکیلے شہر میں مریضوں کی تعداد لاکھوں میں بتائی گئی ہے۔ امریکہ میں مقیم اس یوٹیوبر نے بمائے کیمرہ لائیو ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے قرنطینہ سینٹر کا دورہ کیا ہے اور وہاں کے عملے سے پوچھا کہ اسے میڈیا اور نیوز چینل کی طرف سے یہ معلوم ہوا ہے کہ قرنطینہ سینٹر میں لاکھوں مریض موجود ہیں۔ آپ مجھے مریض دکھائیں یا ان کا ڈیٹا فراہم کریں، جس پر ڈاکٹر لاجواب ہو گئے اور اس شخص کو اس قرنطینہ سینٹر میں ایک مریض بھی نہ ملا۔ یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کو کس طرح دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کروانے اور اس وبا کو موت کا دوسرا نام قرار دینے میں امریکی حکام کا بڑا ہاتھ ہے۔ دنیا بھر کے ماہرین رپورٹس پیش کر چکے ہیں کہ اس مہلک مرض کی وجہ سے ہونے والی اموات کی شرح 3% ہے، جبکہ اس کے پھیلاؤ کی شرح 100% سے زائد ہونے کی وجہ سے خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے، اور اسی خوف و ہراس کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل کو کنٹرول کرنے والی خفیہ طاقتوں نے اپنے حق میں استعمال کیا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی میڈیا پر جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ سب کچھ سکرپٹڈ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک میں متاثرہ ہونے والے افراد سوشل میڈیا پر اپنے خیالات شیئر کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ سے کسی قسم کی کوئی ویڈیو ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی، نہ کسی ہسپتال کی جہاں ایمرجنسی نافذ ہو اور حالات کنٹرول سے باہر ہوں۔ تاہم میڈیا کے ذریعے پوری انسانیت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ میں اس وقت 5G نامی ٹیکنالوجی کو انسٹال کیا جا رہا ہے۔ اہم شاہراہوں پر فیس ڈیٹیکٹڈ کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں، جبکہ اس ٹیکنالوجی سے لیس سیٹلائٹس خلا میں بھیجی جا چکی ہیں اور اس سب کو کنٹرول کرنے والا ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں بنایا گیا ہے۔ ان سیٹلائٹس کی مدد سے دنیا کے دوسرے ممالک پر خفیہ طریقے سے نظر رکھی جائے گی، کیونکہ اس وقت میڈیا پر وبائی مرض کے علاوہ کچھ بھی ڈسپلے نہیں ہو رہا۔ ملک میں لاک ڈاؤن ہے، یہی وجہ ہے کہ امریکہ اسرائیل سے مل کر یہودی قوت کو مضبوط کر رہا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ چند ماہ قبل امریکی صدر مسٹر ٹرمپ نے اپنا سفارت خانہ اسرائیلی دارالحکومت یروشلم میں شفٹ کرنے کی کوشش کی تھی، تاہم اس کوشش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے امریکی صدر نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا۔ چند امریکی طاقتور شخصیات نے امریکی صدر کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔
خفیہ ایجنسیز اور خبر رساں ادارے کی تحقیقات یہ بھی انکشاف کرتی ہیں مسٹر ٹرمپ نے بیک ڈور اسرائیل سے ایک ڈیل کر رکھی ہے جس کے مطابق آنے والے 10-15 سالوں کے لیے اسرائیل کو دنیا کی سپر پاور بنا دیا جائے گا اور اس کام میں امریکہ بھی اس کی بھرپور مدد کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر مسٹر ٹرمپ اسرائیل کی ہر بات ماننے کو تیار ہے۔ اس مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مسٹر ٹرمپ نے سفارت خانہ اسرائیل میں شفٹ کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ فلسطین کے حوالے سے حال ہی میں ڈیل آف سینچری طے کی گئی ہے جس کا مقصد گریٹر اسرائیل کا قیام اور مسلمان ممالک سے اسرائیل کو ملک تسلیم کروانا ہے۔ اور موجودہ دور میں جس جراثیم نے دنیا بھر کو خوف کے پنجے میں جکڑ رکھا ہے، اس کے تانے بانے امریکہ کی خفیہ طاقتوں سے جا ملتے ہیں۔ دوسری جانب ایک اور اہم انکشاف بھی منظر عام پر آ چکا ہے۔ گزشتہ دنوں امریکہ کے ہی ایک معروف ڈاکٹر رابرٹ گیری نے کہا ہے کہ یہ مہلک جراثیم چین کی لیبارٹری میں تیار نہیں کیا گیا بلکہ یہ کسی اور جگہ سے آیا ہے، اور اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہ جراثیم ووہان مارکیٹ سے پھیلا تھا، جس کے بعد پاکستانی سفیر ہارون حسین اور پاکستانی سائنسدان عطاء الرحمان صاحب کے انکشاف درست معلوم ہو رہے ہیں کہ اس جراثیم کو امریکہ کی لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے۔ آج امریکہ کے سائنسدانوں نے بھی اس چیز کا اعتراف کر لیا ہے کہ یہ بات ٹرمپ کے اس دعوے کی نفی بھی ہے جس میں وہ اس مہلک جراثیم کو چینی وائرس قرار دے چکا ہے۔ ناظرین گرامی، امریکی خبر رساں ایجنسیز اور چند نیوز چینل نے یہ خبر بھی لیک کی تھی کہ امریکی انتظامیہ ایک ایسی دوا کی تیاری میں مصروف ہے جس سے یہ خطرناک جراثیم مزید پھیلے گا۔ اس دوائی کی تیاری کا مقصد یہ ہے کہ عوام میں خوف و ہراس کو برقرار رکھا جائے تاکہ اصل مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکی حکام نے برطانوی حکومت کو بھی ساتھ ملا کر یورپ بھر میں 5G بوسٹر لگانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ چند ماہ قبل امریکی صدر ٹرمپ نے یہ بیان دیا تھا کہ وہ پورے یورپ میں ٹریکنگ سسٹم لگانے جا رہا ہے تاکہ سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہو سکے۔ دراصل 5G کے نیٹ ورک کا اسی سیکیورٹی سسٹم سے تعلق ہے۔ بظاہر یہ ایک سیکیورٹی سسٹم ہے لیکن اس کے حقیقی مقاصد کچھ اور ہی ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چند سالوں سے گوگل اور امریکی خفیہ ایجنسیز مل کر ایک حیران کن ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں جسے فیشل ریکگنیشن کہا جا سکتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت دنیا کے ہر شخص کی معلومات تصویر ڈیٹا سیکٹر میں سیو کی جائے گی۔ 5G اسی منصوبے کا ایک پہلا حصہ ہے جس کے تحت چہروں کی شناخت کرنے والے کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل چین کی ترقی سے خائف ہیں اور وہ چین کو اقتصادی جنگ میں پیچھے چھوڑنے کے لیے اس قسم کے منصوبے آزما رہے ہیں تاکہ دنیا پر ان کی بادشاہت قائم رہے۔ امریکی خفیہ طاقتوں کو ڈر ہے کہ آنے والے دنوں میں چین دنیا کا سپر پاور بن جائے گا، جبکہ چین نے بارہا دفعہ امریکہ کو سرعام للکارا ہے اور ٹیکنالوجی کے میدان میں چین کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تاہم کیا آنے والے دنوں میں امریکہ اور اسرائیل مل کر نیا کھیل کھیلنے کی کوشش کریں گے؟ اس بات کا جواب تو وقت ہی دے سکتا ہے۔ لہٰذا معزز ناظرین گرامی، حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر بات کی جائے پیارے وطن کی، تو اس وقت یہ مہلک مرض پاکستان میں بھی خوف کے سائے قائم کر چکا ہے۔ حکومت وقت کوشش کر رہی ہے اس سے جلد از جلد نپٹا جا سکے اور اس سلسلے میں اہم اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پاکستانی عوام کو چاہیے کہ وہ حکومت وقت کی جانب سے جاری کردہ تمام اقدامات پر عمل درآمد یقینی بنائیں تاکہ اس مہلک مرض سے بچا جا سکے۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس مرض سے بچنے کا واحد حل احتیاط ہے، لہٰذا آپ دوستوں سے التماس ہے کہ خود کو گھروں تک محدود رکھیں اور خدائے بزرگ کو برتر سے معافی طلب کریں۔ عبادات کا یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ آخر میں آپ سب دوستوں سے التماس ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر اپنی قیمتی رائے ضرور کمنٹ باکس میں شیئر کریں۔ رب عظیم سے دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان اور پوری دنیا کو اس مہلک وبا سے محفوظ رکھے، اور اگر یہ کسی یہودی طاقت کی جانب سے بایولوجیکل ہتھیار ہے تو اسی ہتھیار کو الٹا ان پر پھیر دے۔ آمین یا رب العالمین۔